میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا اپنا پروگرام نور سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں آپ کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ پچھلے ایپیسوڈز کی طرح اس بار بھی بہت ساری باتیں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، نعت مصطفیٰ بھی ہوگی، بہت ساری علم و حکمت کی باتیں بھی یہاں سے ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اول تاخیر اس میں شریک رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت آپ کو سناتا چلوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو اپنے کریم آقا مدینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح، میرے آقا علیہ السلام کے دربار کا کیسا عالی شان انتظام ہے کہ وہاں پر درود پاک پہنچانے کے لیے کوئی عام انسان نہیں ہے، عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ عظیم فرشتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود السلام پہنچانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کئی بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اپنے غلاموں کا درود خود سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آئیے نیت کیجیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر کثرت کے ساتھ درود پاک کو اپنا معمول بنائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کے اندر ہم سب سے پہلے چونکہ تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ایسی عظیم چیز ہے کہ قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ تو لہذا جب بھی تلاوت قرآن ہوا کرے نا، اپنا ایک یہ معمول بنا لیں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، توجہ کے ساتھ، گھر کے اندر آپ ہیں، سحری کا اب اس وقت موقع ہے، تو سحری کے موقع کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی سحری کے اندر مصروف ہے، ادھر ہے ادھر ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سارے کام کاج موقوف کر کے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین کرام،
تلاوت قرآن پاک آپ نے سماعت کی۔ انشاءاللہ اب ہم آئیے رب کریم کی بارگاہ میں کچھ مناجات کے اشعار مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ سحری کا مبارک لمحات ہیں اور سحری کے وقت ماشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوا کرتی ہیں، اور ایک تعداد ہے کہ جن کا یہ معمول ہوتا ہے کہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ آپ دعا میں شریک ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، مدینے کا بنا دے، روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، مولا روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، اس وقت مجھے جلوے محبوب دکھا دے، محبوب دکھا دے، اس وقت مجھے جلوے محبوب دکھا دے، محبوب دکھا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مولا ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے
قدموں میں بنا دے، قدموں میں بنا دے، مد فل میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، قدموں میں بنا دے، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے، سنت پہ چلا دے، امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے، سنت پہ چلا دے، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، مولا اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، بدکار کو پھر روضۂ محبوب دکھا دے، محبوب دکھا دے، بدکار کو پھر روضۂ محبوب دکھا دے، محبوب دکھا دے، عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت، عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت، ہم سب سے بھی محبوب کی سنت کی خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، دنیا میں بجا دے، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، دنیا میں بجا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، آنکھوں سے دکھا دے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو کعبۃ اللہ شریف کا طواف بھی نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں حرمین شریفین کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ کاش کہ ایسا کرم ہو جائے، ماہ رمضان ہو اور ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں، آب زمزم پی رہے ہوں، مطاف میں چکر لگا رہے ہوں، اے کاش ایسا کرم ہو، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام نور سحر جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے، مزید بھی ہم کلام سنتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کے اندر الحمدللہ ہم کسی نہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر بہت ساری گفتگو کرتے ہیں اور
کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت کے اندر آپ کو بہت ساری علم کی باتیں اپنے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آج بھی ہم کسی ایک اہم ٹاپک کے اوپر آپ سے کچھ تبصرہ کریں گے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں چونکہ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں ہیں، سحری کے بابرکت لمحات ہیں، آپ سحری بھی کرتے چلے جائیں اور سحری کرتے کرتے آپ علم کی بھی کچھ نہ کچھ باتیں سیکھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آج بڑے اہم ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے لیکن بہت اہم ہے، وہ ہے زبان۔ یہ زبان جب چلنا شروع ہوتی ہے تو بعض اوقات نہ جانے کتنوں کے دلوں کو توڑ ڈالتی ہے۔ یہ زبان جب چلنا شروع ہوتی ہے بعض اوقات نہ جانے کیا کیا نہ بولنے والی باتیں بول جاتی ہے۔ زبان جب چلنا شروع ہوتی ہے تو نہ جانے کتنوں کے دلوں کو چھلنی کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ زبان بظاہر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ناظرین کرام یقیناً آپ بھی بخوبی اس سے واقف ہوں گے کہ جب یہ زبان چلنا شروع ہوتی ہے، اچھا اس زبان کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یہ زبان جو ہے بولتی تو خود ہے لیکن دیگر اعضاء اس کی وجہ سے مصیبت کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ زبان نے کسی کو گالی دی، اس زبان نے کسی کو برا کہا، اس زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو برا بولا، کسی کو گالی دی۔ اب اس زبان کی تو پٹائی نہیں ہونی نا، اس کی وجہ سے دوسرے اعضاء پیٹے جاتے ہیں، ہے نا۔ اس کی وجہ سے کسی کے ہاتھ پہ مار پڑتی ہے، کسی کے سر پہ مار پڑتی ہے، کسی کو گالی دی جاتی ہے۔ تو یہ زبان بڑی اہم چیز ہے۔ اس زبان کو ہم اگر صحیح طور پر استعمال کر لیتے ہیں، یقین جانیے یہ زبان ہمیں بہت زیادہ سرخرو کر سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے اس زبان کے ذریعے اگر ہم نے غلط استعمال کیا اس زبان کا تو یہی زبان یقین مانیے ہمیں جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، یہ زبان کہیں کا کہیں ہمیں کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس زبان کو سنبھالنے کی، اس زبان کو قابو میں رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس زبان سے کب کیا بولنا ہے، کس جملے کو بولنا ہے، کیا کیا اس سے ادا کرنا ہے۔ اب زبان کے ذریعے بہت سارے کلمات بولے جاتے ہیں، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کا بولنا قطعاً شرعاً درست نہیں ہے، اور کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ بولیں گے تو ثواب کے حقدار بنیں گے۔ کیا ہے زبان کا استعمال اور کیا ہے زبان کی آفتیں، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے زبان کی آفتیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے بہت ساری آپ سے گفتگو کریں۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اس زبان کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح اگر فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو جا بجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو کنٹرول کرنے کا ہمیں باقاعدہ درس دیا ہے۔ میں چاہوں گا اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں۔ سراج بھائی، میں چاہوں گا سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید نے اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ انسان جو بھی بات بولتا ہے فرشتے اسے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ تو زبان کی یہ کتنی بڑی آفت ہے اور کتنی بڑی پریشانی ہے یہ کہ انسان جو بھی بات کہتا ہے، بالکل، اب انسان زبان سے کلمات کفر بھی نکالتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر کلمہ کفر نہ بھی ہو تو انسان کیسی گناہ بری گفتگو کرتا رہتا ہے، کیسی فحش گفتگو انسان زبان سے نکالتا رہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن ایسی گفتگو بھی اپنے دوستوں میں کرتا رہتا ہے۔ تو اب وہ جو گفتگو اس طرح کی فحش گفتگو کر رہا ہے وہ ساری نامہ اعمال میں ملائکہ نے لکھ لی۔ اور یہ آپ یہ بھی دیکھیں نا سراج بھائی کہ یہ بھی کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم گناہوں بری گفتگو کریں، اور آیت کریمہ نے جو پڑھی کہ وہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، تو یعنی ہماری وجہ سے فرشتوں کو ظاہر بات تکلیف بھی ہو رہی ہے، فرشتوں کو لکھنا پڑ رہی ہے۔ ہم ایسی باتیں بولے ہی کیوں، گندی باتیں کیوں بولے کہ فرشتوں کو ظاہر بات ہے تکلیف ہوگی، وہ اس طرح کی باتیں لکھیں گے، تو یہ فرشتوں کو بھی تکلیف دینے والی گویا کی بات ہے۔ جی علی بھائی، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو گناہ بری گفتگو ہے، ایک کفریہ کلمات والی گفتگو ہے۔ یہ اگر نہ بھی ہو، تیسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں جو ان دونوں باتوں سے پاک ہو لیکن فضول ہو، تو امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کے بارے میں بھی لکھا، 4 وجوہات بیان کی کہ فضول گفتگو کی بھی کتنی بڑی آفت ہے کہ ہم ملائکہ کو یہ زحمت دیتے ہیں، ان کو پریشانی دیتے ہیں کہ وہ ہماری جو ہے فضول باتوں کو ان کو لکھنا پڑے ان کو۔ اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ نے 3 اور بھی وجوہات اس کی لکھی ہیں کہ دوسری وجہ لکھتے ہیں کہ فضول باتوں سے برا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب برا ہوا لے کر پیش ہوگا تو یہ کتنی بری بات ہے۔
اور تیسری وجہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سناؤ، اب قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی۔ ہم نے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایپیسوڈ تھا اس میں بھی یہ باتیں ذکر کی تھی کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، ایسا خوفناک منظر ہوگا، اس میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سناؤ۔ اب قیامت کی جو اتنی سختیاں ہوں گی اس کے سب سامنے ہوں گی وہ ساری سختیاں، اور انسان برہنہ ہوگا، یعنی انسان کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے اس قیامت کے دن، اور پھر سخت پیاسا بھی ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا، اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ غور تو کیجئے، ایسے تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے برا نامہ اعمال پڑھ کر سنانا کس قدر پریشان کن ہوگا۔ تو یہ زبان کی کتنی بڑی آفت ہے کہ جیسی اگرچہ وہ گناہ بری گفتگو نہیں تھی، کفریہ گفتگو نہیں تھی، لیکن صرف فضول گفتگو تھی، تو اب قیامت کے دن لوگ کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے، لیکن اس کو اپنا پورا نامہ اعمال جو ہے پڑھ کر سنانا ہوگا، فضول باتیں جس میں لکھی ہیں۔ اور چوتھی وجہ بیان کی کہ بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ کیا جائے گا، بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا، اور وہ اللہ عز و جل کے سامنے شرم و ندامت سے پانی پانی ہو جائے گا۔ اب اس نے جو اگر فحش باتیں کی ہیں کہ 4 بندوں کے سامنے جنہیں وہ ذکر نہیں کر سکتا، اب قیامت کا جو مجمع ہوگا شروع سے لے کر آخر تک جو جتنے بھی انسان ہوں گے وہاں اس کو یہ باتیں پڑھنی ہوں گی، نامہ اعمال اپنا پڑھنا ہوگا۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ جو بھی بات بول رہا ہے ایک بڑے مجمع میں اپنے رب کے سامنے اسے وہ ساری باتیں پڑھنی ہوں گی۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے بندے کی غیبت نہ کرے، کیا پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے اپنے مردار بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھائے؟ تو غیبت یہ بھی زبان کی آفت ہے۔ اسی طرح جھوٹ سے بھی قرآن نے منع کیا، اور جھوٹ بھی بندہ زبان سے بولتا ہے، یہ بھی زبان کی آفت، بے شمار آفتیں زبان کی جو قرآن نے بیان کی۔ یعنی زبان کی تو بڑی آفتیں ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اصول اگر دیکھ لیں آپ، زبان سے جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات نقل کی اشعار العلوم کے اندر، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ 4 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک گفتگو وہ ہے کہ جس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دوسری گفتگو وہ ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے، اچھا ایک بات وہ ہے جس کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اور ایک گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے جس میں فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم جس میں نقصان ہی نقصان ہے، یعنی پہلی جو ہے وہ نقصان ہی نقصان، تو فرماتے ہیں کہ وہ تو نکالی نہیں زبان سے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے تو وہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اچھا دوسری گفتگو کیا ہے جس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، تو وہ بات ہمیں کرنی ہے۔ تیسری کیا ہے جس کا نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، تو ایسی گفتگو کا فائدہ نہیں کہ جس کے اندر فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، تو ایسی گفتگو کرنے کا بھی کیا فائدہ کہ جس کے اندر فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ ظاہری بات ہے جب فائدہ بھی ہے تو نقصان بھی ہے، تو ایسی گفتگو بھی نہ کی جائے۔ اور تیسری ایسی گفتگو جس کا نہ فائدہ نہ نقصان، یعنی فضول گفتگو، فالتو کی باتیں جو عام طور پر ہمارے یہاں پر فالتو باتیں کی جاتی ہیں، گپے شپے مارے جاتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان چاروں گفتگو کے اندر ایک گفتگو ایسی ہے جو کرنے جیسی ہے، وہ ہے جس کا فائدہ ہی فائدہ ہو۔ وہ گفتگو کون سی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، آپس میں نیکی کی دعوت دینا، بھلائی کی باتیں کرنا، اللہ و رسول کی باتیں کرنا، درس دینا، بیان کرنا، تبلیغ دین کرنا، مسلمانوں سے حسن سلوک کے انداز میں اچھے انداز سے باتیں کرنا، تو یہ وہ گفتگو ہے جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جب بھی بات کی جائے ایسی بات کی جائے جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہو، اگر تھوڑا سا بھی اس کے اندر نقصان ہوتا ہو تو ایسی گفتگو سے ہمیں خود کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اگر دیکھا جائے، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے، وہ ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قربان جائیے، میرے آقا کی جو گفتگو ہے، چونکہ بات چلی نا گفتگو کے حوالے سے، تو میرے آقا کی گفتگو ایسی ہے، اللہ خود فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے حبیب جو بولتے ہیں نا وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو وہی بولتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے، پوری زندگی میں کبھی بھی فضول گفتگو نہیں کی۔ میرے آقا کی پوری زندگی جو ہے نا وہ کام کی ہے، میرے آقا نے کبھی بھی فضول ایک لمحے کے لیے بھی کلام نہیں کیا۔
سبحان اللہ، کیا شان ہے. میں چاہوں گا اس موقع پر کاشف بھائی کہ حضور پاک کی بھی بات اگر سنائی جائے کہ میرے آقا کا انداز کیا تھا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا ارشادات عطا فرمائے گفتگو کے حوالے سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو مکمل سیرت، آپ کی پوری حیات طیبہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، اور آپ کا ہر جملہ، آپ کے ہر ارشاد، آپ کے جو کردار ہیں، آپ کے اخلاق ہیں، ان سے ہمیں ہر چیز میں جو ہے سبق ہے. امت کے لیے آپ معلم بن کر آئے، ساری کائنات کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی ہمیں جو ابھی ہمارا موضوع ہے خاموشی کے حوالے سے اور زبان کی آفتوں کے حوالے سے، تو کئی احادیث کریمہ ہمیں اس موضوع پر ملتی ہے جن سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خاموشی کی کتنی فضیلتیں ہیں، زبان کی کیسی آفتیں ہیں، زبان کو اچھا استعمال میں جو ہے زبان کا اچھا استعمال کیا جائے، اس کے لیے کئی ہمیں سبق ملتا ہے. ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ فرماتے الصمت سید الاخلاق. سبحان اللہ. کتنا بہترین فرمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں عطا فرمایا کہ خاموشی یہ اخلاق کا سردار ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس میں ایک بڑا حصہ اخلاق کا بھی ہوتا ہے. اخلاق ہی ہوتے ہیں اگر یہ بگڑ جائے تو لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں. اخلاق ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. تو اخلاق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے اچھے طریقے پر کسی سے مخاطب ہونا، اچھے طریقے پر جو ہے صفائی اور ستھرائی پاکیزگی کو رکھنا، ہر وقت کس وقت میں کیا کام کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں مینجمنٹ اور یہ سب چیزیں اخلاق میں آتی ہیں. مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کا سردار ہے تو کیا ہے؟ خاموشی. یعنی خاموشی سے، اور خاموشی میں ایک انسان کا روب بھی ہے نا. جب تک آدمی اپنی زبان پر لگام رکھے ہوئے ہوتا ہے یا بولتا بھی ہے تو وہی بات بولتا ہے جو موقع محل کے حساب سے، وہاں پر سچویشن کے حساب سے درست بھی ہو، اور جہاں پر بولنے کی ضرورت تھی وہاں بولے، ورنہ خاموش رہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندے کی جو اس کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ بھی سنبھلا ہوا رہتا ہے، اس کی جو امیج ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں وہ اچھی بنی ہوتی ہے. ایک شخص اگر آئے ہمارے سامنے اور جس کو ہم بڑا جو ہے سمجھ رہے ہو، اس سے بڑی ہمیں عقیدت ہو، جب وہ زبان کھولے اور کچھ اوٹ پٹانگ سی باتیں کرنے لگے تو ہماری ساری عقیدتیں اس سے ختم ہو جاتی ہے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے یار میں نے تو اس کو بہت زبردست اور بڑا ایک ایسا سمجھا تھا، یوں سمجھا تھا، یہ تو اس کی زبان سے تو کیا نکل رہا ہے. تو خاموشی اخلاق کی سردار ہے. تو یہی چاہیے کہ یا تو خاموش رہے یا بندہ اچھا بولے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھا بولے یا خاموش رہے. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا بڑا یہ سبق دیا کہ یا تو بولنا ہے تو بہترین بات کی جائے، اچھی بات کی جائے، یا پھر خاموش رہے. یعنی بولے بندہ تو اس طرح بولے کہ لوگ اور انتظار کرے کہ بس یہ بولتا رہے، سننے والوں کو مزہ آتا رہے اور یہ بولتا رہے، اور ان کے دل میں یہی تڑپ ہو کہ اور کتنا یہ ہمیں سنائے اور ہم سنتے رہے. ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ یار یہ کب خاموش ہوگا، اس کی کب جو ہے باتیں پوری ہوگی. ایسا نہ ہو. ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے زبان کی آفتوں کے متعلق، تو زبان ہی وہ ہے جو انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور زبان ہی وہ ہے جو انسان کو پستی میں بھی ڈھکیل دیتی ہے. کبھی عرش پر پہنچ جائے بندہ، کوئی ایسی زبان سے جو ہے ایسی بات بول دیتا ہے کہ بندے کے مرتبے بلند ہو جاتے ہیں. ذکر اور تلاوت قرآن اور یہ ساری چیزیں جو ہم سنتے ہیں تو یہ بندے کے مرتبے بلند کرتے ہیں. کبھی بندہ زبان کی وجہ سے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے اور کبھی تحت الثری تک پہنچ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بندہ کبھی جو ہے اللہ کی رضا کا کوئی جملہ بول دیتا ہے
اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اس پر یعنی یوں نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بہت اچھی بات بولی ہوگی، ایک وہ سادہ نارملی طبیعت کے مطابق وہ بول دیتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے برخلاف دوسری طرف سے ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسی کے آگے فرمان ملتا ہے کہ کبھی کبھی بندہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا جملہ زبان سے نکال دیتا ہے، حالانکہ اس کی وہ پرواہ نہیں کر رہا ہوتا، یعنی وہ یوں نہیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بہت خراب بات بولی ہوگی یا کوئی جو ہے بہت غلط شرعی اعتبار سے بھی غلط بات بولی ہوگی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جملہ اس کو جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو زبان جو ایک جسم کا حصہ ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ کبھی کبھی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال دیتا ہے سامنے والا، پھر اسے اس کے دوسرے اعضاء کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مار کھا لیتا ہے، یا کبھی گالی گلوچ سننے مل جاتی ہے، تو زبان ہی ہوتی ہے جس پر اگر وہ تالا لگائے اور یا پھر بولنا ہے تو اچھی بات بولے، جیسا بھی حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا، تو اس کے بڑے فوائد ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک قول پڑھا تھا، سبحان اللہ، ایک روایت پڑھی تھی، یعنی احیاء العلوم کے اندر اس بات کو امام غزالی نے لکھی، بڑی پیاری بات مجھے لگی کہ ایک حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت باعظمت میں کسی لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت ملے۔ آپ یقین مانیے ناظرین کرام، یعنی جنت کی ظاہری بات ہے، ہم میں سے ہر ایک کو طلب ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ جنت میں جانا ہے، جنت اپنا ٹھکانہ ہو، جنت میں چلے جائیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یا سیدی کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت ملے۔ جانتے ہیں کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ کبھی مت بولو، واہ، کبھی بولو ہی نہیں، خاموش رہو ہمیشہ۔ اب لوگوں نے عرض کی کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی بولے ہی نہیں، ہمیشہ خاموش رہیں، کچھ بھی نہ بولیں؟ تو پھر فرمایا ٹھیک ہے، اگر بولنا ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر بولنا ہے تو اچھی بات بولو یا خاموش رہو۔ وہ کہا گیا نا خیر الکلامی ما قل مد اللہ ودل ولم یمل، اللہ اللہ اللہ۔ بہترین اچھی بات وہ ہے تھوڑی ہو اور بات اس میں پوری ہو جائے اور سامنے والے کو اس سے اکتاہٹ بھی نہ ہو۔ صحیح۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ کم جملوں میں بندہ اپنی جتنی باتیں بولنا چاہتا ہے کم جملوں میں بول دے، اور اس طرح بول دے کہ سامنے والا اکتاہٹ کا شکار بھی نہ ہو۔ صحیح، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بہت ساری باتیں آپ سنتے چلے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری باتیں آپ سن رہے ہیں۔ سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میرے سامنے، فرماتے ہیں الصمت زین للعالم وستر للجاہل۔ فرمایا خاموشی جو ہے یہ عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کاشف بھائی کہ واقعی اگر جاہل بندہ ہے نا، وہ خاموش رہے نا تو پردہ رہتا ہے اس کا، لگتا ہے کہ کچھ ہے اس کے اندر یار، مطلب جب تک بولے نہیں، لیکن جب وہ بولنا شروع کرے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو چپ کرنا دشوار پڑ جاتا ہے، بعض اوقات پھر وہ کفر بھی بول رہا ہوتا ہے، پھر اس کا سارا جو ہے نا وہ پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت پیارا فرمان جو بتایا ابھی، الصمت زین للعالم وستر للجاہل۔ ہاں، تو ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے، ایک مدرسے کے کچھ طلبہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور ایک بڑی شخصیت کے لبادے میں، اور وہ پوری اس کی پرسنالٹی زبردست ہوتی ہے، بڑا سا امامہ، جبہ، یعنی یوں لگتا ہے کہ بہت بڑا کوئی عالم دین ہو اور اس طرح کی کوئی شخصیت ہو۔ وہ جب مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، وہ شخصیت طلبہ کے سامنے، طلبہ بڑی عقیدت سے اور ڈر رہے ہوتے ہیں، بڑے روب میں آ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ بڑی ہمت کر کے کوئی استاذ یا کوئی وہاں کے ہوتے ہیں، اور وہ حضور سے عرض کرتے ہیں کہ جناب آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو حضرت جب زبان کھولتے ہیں تو اپنا نام ارشاد فرماتے ہیں، یوسف۔ یوسف، اچھا۔ اب جب یہ لفظ وہ اپنا نام بتاتے ہیں نا، یوسف، تو بچوں کے اساتذہ تو اساتذہ پھر ہوتے ہیں، جی جی، بچوں کے دل سے بھی ان کی ساری عقیدتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہوا یوں کہ ان کا نام تھا یوسف، یوسف۔ تو بچے یہ سوچتے ہیں کہ جس کو یا اور جا بھی بولنے کا جو ہے نہیں سمجھتا، سین پر پیش ہوتا ہے، جی، یوسف اتنا پیارا سا نام ہے، اس کو وہ یوسف کہہ رہے ہیں، تو وہ پھر آگے کیا کریں گے؟ تو ان کی ساری عقیدتیں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچوں کے مذاق بن کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ۔ تو عالم کے لیے جو ہے زبان زینت ہوگی،
اور جو جاہل ہوگا بس اس کے لیے پردہ پوشی ہوگی، اس کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ اپنی زبان کو بند رکھے. ماشاء وہ اللہ. ہے نا حدیث پاک کہ الصمت ارفع العبادت، کہ خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، سبحان اللہ. یعنی خاموشی بھی ایک عبادت ہے. اور اعلیٰ درجے کی عبادت. رمضان شریف تو ویسے ہی عبادتوں کا مہینہ ہے. تو اب رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے تو وہاں زبان کا بھی ہونا چاہیے روزہ. اور خاموش رہنے میں روزے میں ایک یہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی کو روزے کا زیادہ احساس نہیں ہوگا. جو آدمی زیادہ بولتے رہے گا زبان سوکھے گی، گرمیوں کا موسم رہتا ہے تو پانی کی طلب بھی ہوگی. اور خاموش رہے گا تو بہت ساری چیزوں سے بچے گی، انرجی بولنے میں بھی انرجی جائے نبی گی. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف ہم دیکھتے ہیں نا، تو اس میں ایک بڑا پیارا وصف یہ بھی ملتا ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت. ہائے ہائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبی خاموشی والے تھے. ہائے یعنی اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے نا تو میرے آقا اکثر خاموش رہا کرتے تھے. حالانکہ آپ کے ظاہر بات ہے آپ کے الفاظ تو فضول ہے ہی نہیں نا، آپ تو جو فرمائیں وہ شریعت ہے. سبحان اللہ. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خاموشی پسند تھی. کان رسول اللہ طویل الصمت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہا کرتے. تو ناظرین کرام اپنا بھی حال ہونا چاہیے کہ ہم اکثر خاموش رہیں، کم سے کم بولیں. بھائی کیوں بولتے ہیں؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کاشف بھائی، سراج بھائی، کہ مطلب وہ بولتے چلے جاتے ہیں. بھائی ان کو روکنا پڑتا ہے، بھائی رک جاؤ، کیا ہو گیا؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، بولتے ہیں تو بس وہ بولتے چلے جا رہے ہیں، وہ جناب پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. خاموش کرنا پڑتا ہے. ہاں اگر اچھی بات ایسی بول رہے ہیں تو بالکل کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، یا پھر ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جو دنیا کی باتیں، ادھر کی ادھر کی، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر فلاں ملک میں یہ چل رہا ہے، فلاں ملک میں یہ چل رہا ہے، اگلے سال یہ ہونے والا ہے. پوری دنیا کی اسٹیٹ کو پتہ ہے، لیکن اگر دین کی بات کی جائے تو 0 سناٹا. یا دین کی باتیں کرتے بھی ہیں تو ایسی اوٹ پٹانگ جو ہے ہاں وہ اس میں باتیں پھر وہ بول دیتے چوکے ہیں، چھکے لگے ہوتے ہیں. کچھ بھی تو بتا ایسا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام خاموش رہیں، ورنہ پھر ہمیں چاہیے کہ ذکر کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے تسبیحات کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہیں. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شعر مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا. آپ نے وہ شعر پڑھا ہے، سبحان اللہ. ایک کاش ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، اور تمنا ہے امیر سنت کی. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے. فضول گوئی کی عادت نکال دو. علم کہ کیا کہنا ہے، جی اور دوسری ہے حکمت صحیح. کہ کہاں پر کیا کہنا ہے. اب دیکھو ایک بندہ گنجا ہے، اس کے سر پہ بال نہیں ہے، تو اب اسے گنجا کہا جائے تو اسے اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں اچھا لگے گا. تو اب یہ تو ہے گنجا، وہ یہ علم ہے بندے کو، وہ گنجا ہے، لیکن حکمت کہتی ہے کہ یہاں پر یہ بات نہیں کہنی ہے. تو حکمت سے پتہ چلتا ہے کہاں پر کیا بات کہنی ہے. تو جو شخص خاموش رہتا ہے اسے حکمت عطا کر دی جاتی ہے. کچھ باتیں ہوتی ہے جو ہوتی سچ ہے، سچ ہے مگر کہنے کی نہیں ہوتی. کہنے کی نہیں ہوتی. اب ظاہر ہے آپ اندھے کو اندھا بولو گے اس کو تھوڑی اچھا لگے گا. اب ایسے تھوڑی آپ بولو گے اندھا تو خوشی کے مارے جھومے گا، کیا بات ہے مجھے اندھا کہہ دیا گیا. تو جو شخص خاموشی اختیار کرے گا اسے حکمت دے دی جائے گی. میں نے عام لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی جو عام سے لوگ ہیں، کوئی دینی تعلیم اتنی ان کے پاس نہیں، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں. لیکن جب وہ بات کرتے ہیں ان کی بات میں اثر ہوتا ہے اور دم ہوتا ہے. واہ. تو یہ جو انسان خاموش رہتا ہے وہ باتوں کو نوٹ بھی اچھے سے کر لیتا ہے، میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، سب چیزوں کو اچھے سے نوٹ کر لیتا ہے. اور جو بولتا ہی جا رہا ہے اس کو تو وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتا نا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، واقعی اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے. تو یہ کہ انسان خاموش رہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جی جی کہ جیسے بندہ اگر گھر خریدے، گاڑی خریدے، کوئی اچھا سامان لے آئے، تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا لوگ جمع ہو جائیں گے، یا کوئی ایک بندہ بھی اگر اس سے دوست یا کوئی ملتا ہے، کہاں سے لیے؟ اچھا کتنے کی؟ ارے بہت مہنگی دے دیا، وہاں سے لیتے تم کو اتنے میں دلا دیتا. اچھا چلو کچھ فائدے کی باتیں بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے ہی ہوتی ہے. اچھا اس کا یہ ایسا ہے، یوں اس طرح ہونا چاہیے تھا. کبھی تو سننے والے کو لگتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا. بعض اوقات
ایسا ہی دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ وہ صرف ہر کوئی اس سے اسی طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. گھر خریدا, اچھا کتنے میں, پیپر وغیرہ بنا لیا کہ نہیں, یوں ہوا کہ نہیں, وہ ہوا کہ نہیں. تو کبھی کبھی تو جس بندے نے خرید کر جو سامان لایا ہوتا ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہر کسی کو وہی بات ہے, اب کتنی بار ریپیٹ کرے گا. یعنی ایک اجتماع کر لے, پھر دل میں آتا ہے کہ بھائی میں نے گھر خرید کر لایا ہے, آپ لوگ سب ایک ساتھ آؤ, میں پوری تقریر ایک بار میں آپ لوگوں کو کر کے سنا دوں گا. بالکل ایسے ہی. طلبہ بھی, جو ہمارے مدارس کے طلبہ کی ابھی چھٹیاں لگتی ہے, تو کچھ طلبہ سے اس طرح کی باتیں سننے میں بھی آئی کہ ابھی چھٹی لگی, گھر پہنچے, تو اب وہ گلی سے بھی گزریں گے, مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے, کسی رشتہ دار کے یہاں پہنچ گئے, یا بازار میں جا رہے تھے, کوئی پہچان والا رشتہ دار یا کوئی بھی مل گیا, اچھا کب آئے, اور فوراً اس کے بعد دوسرا سوال, کب جاؤ گے, کب جاؤ گے. یہ جو دو سوال ہے, کتنی پڑھائی رہ گئی, ہاں اب کتنا رہ گیا, کتنا رہ گیا, یہ بھی. تو یہ جو اس طرح کے سوال ہے, طلبہ خود آپس میں اس بات کو کرتے ہیں کہ یار یہ ان سوالوں نے تو بہت پریشان کر کے رکھا ہوا رہتا ہے. صحیح. کئی طلبہ اس کی وجہ سے جو ہے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں کہ وہی بتانا ہوگا کب آئے, کب جا رہے ہو, اب کتنا رہ گیا, اچھا اس کے بعد پھر کیا کرو گے, سب کچھ ابھی کر دیتا ہوں پوری ایک. اچھا کاشف بھائی, یہ تو آپ جو گفتگو کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اہم توجہ دلائی, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب فضول گفتگو ہے, نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. لیکن پرابلم یہ ہے نا ناظرین کرام کہ یہ تو چلے فضول گفتگو ہے, نہیں کرنی ہے, واقعی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ہمارے یہاں پر گناہوں بری گفتگو کی جاتی ہے جس کا کرنا ہی گناہ ہے. تو میں چاہوں گا کاشف بھائی کہ یہاں پر اگر ان کا آپ تذکرہ کریں کہ کون کون سی گفتگو ایسی ہے جو گناہوں کے دائرے میں آ سکتی ہے, جس کا کرنا ہمیں جہنم تک لے جا سکتا ہے. ناظرین کرام سنتے چلے جائیں, ساتھ ساتھ سحری بھی کرتے رہیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ گفتگو سننے میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ سحری کا وقت گزر جائے, تو سحری بھی کرتے رہیں. آپ کے یہاں کا جو ٹائم ٹیبل ہے, آپ کے شہر کا جو علماء علیہ سنت نے جو ٹائم دیا ہے اس کے مطابق سحری کیجیے گا. امید ہے کہ آپ کو ہمارے اسکرین کے اوپر جو ہے آپ کے مختلف شہروں کی سحری ٹائمنگ بھی دکھ رہی ہوگی. اپنے اپنے شہر کا ٹائم کا خیال رکھیے گا. جی کاشف بھائی. اس میں ابھی جیسے ہم نے گفتگو کی نا کہ کچھ باتیں ہوتی تو سچ ہیں, جی جی, مگر وہ کہنے کی نہیں ہوتی. دیکھیے غیبت بھی انہی میں سے آتی ہے. آپ نے گناہوں بھری گفتگو کی طرف بھی ہماری جو توجہ دلائی ہے کہ بعض گفتگو گناہ والی ہوتی ہیں. آپ نے جو قسمیں بتائی تھی گفتگو کی کہ جس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے, تو گناہوں بھری گفتگو سے بڑھ کر ایسی کون سی بات ہوگی جس میں نقصان ہی نقصان ہو. غیبت بھی دیکھیے آپ سچی ہوتی ہے. کوئی بندہ اگر ایسا ہے یا اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جو مطلب نہیں کرنا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اچھا وہ اپنی اس چیز کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے, یا وہ چاہتا ہے کہ میری یہ چیز, میرا یہ عیب ہے یا یہ برائی ہے, وہ لوگوں میں اس طرح شیئر نہ ہو, اس پر موضوع نہ بنے. لیکن ایک دوسرا بندہ ہوگا, وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہوگا, اچھا جانتے ہو کل اس نے کیا کر دیا, دوسرے لوگوں میں شیئر کر رہا ہوگا. تو غیبت ٹھیک ہے, اس نے اگر وہ کام کیا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ستار ہے, وہ تو عیبوں کو چھپانے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بندہ غور کرے بتانے والا کہ کہیں میں اس کا عیب کھولنے والا کام جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے صحیح ہے, اس کو سوچے. تو غیبت تو ویسے ہی حرام ہے, صحیح, سچی بات تھی مگر پھر بھی کہنے کی نہیں تھی. صحیح. تو یہ بھی گناہوں بری گفتگو ہے, غیبت ہے. جھوٹ کی جو ہم نے سنا, غیبت کے متعلق تو خود قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, نہ کی جائے. تو غیبت سے بچا جائے. جھوٹ ہے, جھوٹ کو تو جھوٹ ایسی مطلب بلا ہے کہ دنیا کے سارے تمام قسم کے لوگ, مکتب فکر کے لوگ, ہر طرح کی قوم کے لوگ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے. صحیح. کہ جھوٹ نے جو ہے نا دنیا میں ساری عزتیں ختم کر دی ہوتی ہے. بندہ اپنا خوب وقار بنائے, خوب عزتیں اور شہرتیں کما لے, لیکن وہ جھوٹ بول دیتا ہے اور سامنے والے کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ بات مجھ سے جھوٹ بولی تھی تو اس کی عقیدت ختم ہو جاتی ہے. اور اب اگلی بار اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس پر اعتبار ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اگلی بار اگر کوئی وہ اچھی بات بھی کہے گا تو یار یہ اس نے پچھلی بار مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا, جھوٹ بات کہی تھی, کیا خبر ابھی بھی جھوٹی کہہ رہا ہوگا. صحیح. تو یہ سب گناہوں بھری گفتگو ہے. دل آزاری, کسی کا دل دکھا دینا, اس میں زبان کا بھی ایک بڑا کردار ہے. بعض اوقات تو اشارے میں جو ہے دل آزاری کر دی جاتی ہے. جیسے اس کی مثال دی جائے گی, کم قد کا ہے, اگر وہ اس کی ہائٹ کم ہے تو یوں اشارے سے, یا اس کے پیر میں کوئی تکلیف ہے تو چل کے اس کی طرح انداز دکھانا, یہ سب بھی ہوتی ہے. لیکن زبان کا بھی دل آزاری میں ایک بڑا کردار ہوتا ہے. کاشف بھائی یہاں پہ نا کچھ لوگوں کی زبان اس طرح چلتی ہے, سانپ کا ڈسنا
اس کی زبان جو ڈستی ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کہ سانپ کا ڈسنا عموماً یہ ہوتا ہے کہ یا تو اسی وقت بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن انسان جو اپنی زبان سے ڈستا ہے نا علی بھائی، پوری زندگی یہ زہر اس کے اندر جو ہے نا بندے کے رہتا ہے. بعض لوگ کہتے بھی ہے یار اس کی زبان سے تو زہر ہی نکلتا ہے. ہاں بالکل ایسے اور پھر سنا جاتا ہے. ان کی عادت ایسی ہو چکی ہوتی ہے اس طرح یہ تلخ بولنے کی، کڑوا بولنے کی. انہیں لگ نہیں رہا ہوتا کہ میں ایسا بول رہا ہوں. انہیں اگر بتایا جائے کہ اتنی تلخ گفتگو آپ کرتے ہیں، بالکل کڑوی گفتگو. ہاں انہیں سمجھ نہیں آتا کیونکہ ان کی عادت بن چکی ہے. اور اگر جو لوگ رہتے ہیں نا آپ مذہبی ماحول میں جیسے آپ رہتے ہیں، تو ہمیں چھوٹی سی بھی اگر تھوڑی سی بھی تلخ اور کڑوی گفتگو ہو وہ بڑی عجیب لگتی ہے، ایک دم محسوس ہو جاتی ہے. اچھا بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ میں کڑوی بات کر رہا ہوں اور خود ہو کر بولتا بھی ہے کہ میں سچ بولتا ہوں نا اس لیے تم لوگ کو کڑوا لگتا ہے. حالانکہ اس بندے نے غور کرنا چاہیے کہ کیا سچ کڑوے ہی ہوتے ہیں؟ کوئی دوسرے بھی تو بہت سچ ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا سچا کون ہوگا؟ سبحان اللہ. لیکن آپ کی میٹھی گفتگو کا کوئی مثال لے کر آئے. اللہ حضور سچے بھی ہیں اور پیاری سی گفتگو فرمانے والے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کی جو گفتگو آپ کہہ رہے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں تو کڑوا لگ رہا ہے. تو ایسا کون سا سچ ہے جو کڑوا ہی آپ کی زبان پر آتا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ خود گناہ میں پڑ جاتا ہے. زبان کی ایک بڑی آفت یہ ہے کہ بندہ سامنے والے کو بھی گناہ میں ڈال دیتا ہے. ابھی گھر میں مہمان آئے ناظرین، ان کو افطاری کروائیں گے آپ یا سحری کروائیں گے، پھر بندہ بعد میں پوچھے گا کہ کھانا کیسا بنا ہے، آپ کو کیسا لگا. اب وہ تو کہے گا نہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا، تو یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگا. اگر اسے اچھا نہیں لگا وہ آپ کی لاج رکھنے کے لیے اگر کہہ دیتا ہے اچھا بنا ہے، بہت اچھا بنا ہے، بہت مزہ آیا، تو یہ آپ نے اسے سوال ہی کیوں کیا کہ اسے جھوٹ بولنا پڑے؟ بالکل ایسے ہی. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم کرتے ہیں. آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے. ہمارے یہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ مطلب انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا زبان سے، لیکن اس کو بلوایا جاتا ہے. مثال کے طور پر کہ بھائی اب مثال کے طور پر کوئی بندہ بہت دور سے آیا، دوسرے شہر سے آیا اس سے، اور سفر کیسا رہا آپ کا؟ سفر اچھا رہا آپ کا؟ اب عام طور پر انسان بولتا ہے کہ ہاں اچھا رہا، حالانکہ بعدوں کا سفر میں اس کو کیا پتا بیچارے کو ٹکٹ نہیں ملی، وہ کیسے جو نا وہ بیٹھ کر آیا ہے، اس کو سیٹ ہی نہیں ملی، وہ دھکے مار کر آیا ہے، جناب آنے میں لیٹ ہو گیا، راستے میں کیچڑ تھا، بہت سارے مسائل تھے. لیکن چونکہ آپ نے ایسا بولا. اچھا بعض اوقات کسی کے ملنے جائیں تو کیسی طبیعت ہے؟ ہاں بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں، حالانکہ اس سے صحیح سے بولا نہیں جا رہا ہے. لیکن وہ تو اس طرح کی بعض اوقات باتیں ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کو جھوٹ کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. تو اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط علی بھائی اس میں ایک اور بات پہ بھی ہنسی بھی آتی ہے. جی مریض والی بات آپ پوری کریں. مریض کے پاس بھی بعض مرتبہ جانے کے بعد جو ہے اس سے وہی جو آپ نے مثال دی، ہاں کیسے ہو، کیسا لگ رہا ہے، اب کیسے ہو، اچھا یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا. ایک مرتبہ ایک شخص بیمار ہوا تو اس کے پاس دوست آیا اس کا اور بات چیت کرنے لگا. اچھا وہ اتنی لمبی کر رہا تھا، اس نے پوچھا یہی شخص نے جو دوست آیا ہوا تھا کہ اتنی ساری بات کرنے کے بعد ہاں کیا پریشانی ہے تمہیں؟ یہ مریض نے کہا کہ تم بیٹھے ہو نا، یہی پریشانی ہے. یہی پریشانی ہے. اللہ اکبر. تو یعنی اتنا بھی اس کو نہ پریشان کر دیا جائے، اتنا نہ بولا جائے. بعض اوقات بیماری میں بھی جو ہے طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ کسی سے ملنا یا بات کرنا یہ سب آدمی کو اچھا نہیں لگتا. اچھا سا کھانا جیسے مثال کے طور پر پیش کر دیا جائے بیمار کو، اس کو پسند نہیں آئے گا. وہ بیچارہ سادی چیز بھی بڑی مشکل سے کھا رہا ہوتا ہے. اتنا زیادہ سننا، یہ کرنا، تو مریض کے پاس بھی اگر عیادت کا موقع ملے تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ایک ملنے والے ہیں، وہ کسی کے پاس گئے تو ان کو کچھ بیماری تھی، تو سامنے والے نے بول دیا کہ اس طرح کی بیماری میں جو ہوتے ہیں وہ عموماً بچتے نہیں ہیں. اچھا آج تو وہ بندہ اچھا ہے لیکن کیسی بات کی اس کے سامنے، کتنی بڑی آفت کے سامنے والے کو ایک دم مایوس کر دیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو تحفہ پیش کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کتنے کا ہے؟ بھائی تحفہ ہے آپ رکھ لیجیے. آپ پوچھ رہے ہیں کتنے کا، اگر سستا ہوا تو بیچارہ کیسے بولے گا میں نے آپ کو بہت سستا تحفہ دیا ہے. اس میں بھی سوال کرتے ہیں کتنے کا ہے. اور میں نے خود کئی بار منع کیا ہے بھائی تحفہ ہے رکھ لیجیے جتنے کا بھی ہے. تو یہ بھی یعنی کب کیا بولنا ہے انسان کو، اگر یہ آ جائے اور یہ آئے گا خاموش رہنے سے حکمت. کب کیا بولنا ہے، کیا بولنا ہے. نجات. حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. تو بچنے کی راہ یہی ہے، خاموشی. صحیح، ماشاءاللہ. تو گناہوں بھری گفتگو سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو گناہوں بھری گفتگو ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں. جیسے بھی کاشف بھائی نے ذکر کیا، جھوٹ ہے، غیبت ہے، اس طرح چغلی ہے، کسی پر تہمت لگا دینا، اسی طریقے سے کسی کا دل توڑ دینا. تو اس طرح کی جو گفتگو ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں، ان باتوں سے تو ظاہر ہے ہم کو بچنا ضروری ہے.
اور یہ اس جو کے علاوہ دل آزاری کے متعلق آپ نے ابھی بتایا، دل دکھانے والی بات، خود رب تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہو، صحیح، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو۔ تو ہم جو کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کسی پر بری بات اگر اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یا اس کے دل کو توڑ دینے، دل کو چیر دینے والی بات اگر اس سے کر رہے ہیں، کیا پتہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اس بولنے والے سے زیادہ اچھا ہو۔ تو اس پر، اور رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو تقوی، پرہیزگاری، اچھائی، نیکی، انہی چیزوں سے درجے ہوتے ہیں۔ تو اگر دنیاوی طور پر میں اگر اس سے اچھا بھی ہوں، تو یوں میں نے اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی کہ اس کی ویکنیس ہے، اس کی جو پرابلم ہے، اس کی پریشانی ہے، اس پر بولتا رہوں، اس کی دل آزاری کرتا رہوں، یوں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مجھ سے اچھا ہوگا۔ بالکل، تو حدیث پاک میں بھی من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنسے اس پہ بھی لوگ اس پہ بھی ہنسا جائے گا۔ تو ان چیزوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ تو اس طرح سے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں گفتگو کم سے کم کریں، اور جو بھی کریں نا سمجھ بوجھ کر کریں۔ ایک تعداد وہ ہے کاشف بھائی، چلیے یہ بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے کہ ایک تعداد ایسی ہے کہ جو وہ باتیں کرتی ہیں جو شرم کی باتیں ہیں۔ جی ناظرین کرام، تو ہمیں جو ہے فحش جو کلام ہے، گندی لذت والی جو باتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ یقیناً جو سلیم الطبع انسان ہے، جو جس کے اندر تھوڑی سی مطلب مینرز جس کے اندر ہوں گے نا، وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا۔ اس پر آپ کو میں ایک روایت سناتا ہوں، سنیے گا۔ منقول ہے کہ 4 طرح کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے مابین یعنی درمیان بھاگتے پھرتے ویل و صبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ اس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا۔ اب تصور تو کیجئے، یعنی منہ سے خون بہہ رہا ہے، پیپ بہہ رہا ہے، کیسی اس کی حالت ہوگی۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے؟ کہا جائے گا یہ بدبخت بری اور خبیث یعنی گندی بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا۔ اس طرح کی باتیں کر کے اس سے لذت اٹھانا، یہ کتنی بری بات ہے، کتنی گندی بات ہے۔ باتیں کرنے کی بہت ساری ہیں، دین کی بہت ساری باتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو گئے، تو اس پر خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہم مزید ابھی کریں گے، آئیے ایک کلام شامل کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، کوئی پیلاؤ بلوا کے جام الفت، پیلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤ لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤ لذت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت۔
لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی رولائے ہر دم تمہاری الفت رولائے ہر دم تمہاری الفت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ عطا مدینے میں ہو شہادت عطا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت قلیل روزی پہ دو قناعت فضول کوئی سے دے دو نفرت قلیل روزی پہ دو قناعت فضول کوئی سے دے دو نفرت درود پڑھتا رہو بکثرت درود پڑھتا رہو بکثرت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجے عطار کو حکومت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، گفتگو چل رہی تھی زبان کی آفات کے اوپر۔ میں نے گفتگو کی تھی بیچ میں زبان سے فحش کلام۔ دیکھیں، زبان سے فحش کلامی کرنا، گندی باتیں کرنا، تو یہ بھی بڑی ہلاکت خیز ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ غور کیجئے، ایک بار کتے کی شکل اپنے تصور میں لائیے
اور ایک بار ہاں آئینے کے اندر اپنی شکل دیکھ لیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کتنی اللہ رب العزت نے حسین ہماری صورت بنائی ہے، کتنا اچھا ہمارا چہرہ بنایا ہے. اور ایک بار کتے کی شکل دیکھیے، خدا نخواستہ اگر ہمارا جو ہے چہرہ کتے کی شکل میں بدل دیا گیا اور جہنم میں ہم چلے گئے، ناظرین کرام کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے. تو لہذا اپنے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ہے. میں آپ کو ایک اور فرمان سناتا ہوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. تو ایسی باتیں نہیں کرنی ہیں کہ جو فحش باتیں ہوں، گندی باتیں ہوں، گندی لذتیں لاتی ہوں. لہذا نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم اچھی 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 اور صرف اچھی بات کریں گے، اور جو غلط بات ہے، فحش باتیں ہیں یا گناہوں بری گفتگو ہے، انشاءاللہ ان سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیا کہیں گے سراج بھائی؟ جی اس طرح کا حدیث میں مفہوم ہی ہے، جو فحش باتوں سے لذتیں اٹھاتے ہیں ان پر جنت حرام ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث میں اس طرح کا مفہوم بھی ہے کہ اسی زبان کی وجہ سے لوگ جو ہیں اوندے منہ جہنم میں گریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو. اب دیکھیں کہ زبان کی کتنی بڑی آفتیں ہیں کہ فرمایا دو چیزوں کی جو مجھے ضمانت دے دے، ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ حضور نے زبان کی حفاظت پر کتنی بڑی ضمانت دے دی کہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس کی آفتیں پھر کتنی بڑی ہوں گی. بتایا جاتا ہے 80% گناہ زبان سے ہوتے ہیں. 80% گناہ. بندہ جھوٹ اسی سے بولتا ہے، چغلی اسی سے، غیبت اسی سے، اور دوسرے کا جو دل دکھانا ہے اسی سے، تہمت، بہتان، یہ ساری چیزیں اسی سے ہوتی ہیں. تو اس کی حفاظت پہ بندہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آج آپ دیکھیں نا سراج بھائی، دنیا کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی بہت بڑا کردار زبان کا ہی ہے. زبان سے کسی کو بول دیا تو وہ سامنے والے کو غصہ آ گیا، اس نے بھی جناب وہ اس کو 2 جملے بول دیے، اس نے 2 بولے، اس نے 10 اور بول دیے. پھر وہ زبان سے کرتے کرتے پھر ہاتھ اٹھے، پھر بعض اوقات وہ تلواریں اٹھ جاتی ہیں، پھر وہ بعض اوقات خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں. اور آج کل جو سب سے زیادہ جو لڑائی جھگڑا دیکھا جاتا ہے ساس کا ہے، بہو کا ہے. اس میں سب سے بڑا رول زبان کا ہی ہے. زبان کا ہی ہے. صحیح. اب ساس سے کچھ مسئلہ ہوا، بہو فوراً بول پڑے گی. اور بڑا کبھی بھی اس کو اچھا نہیں لگتا کہ چھوٹا میرے سامنے بولے، کوئی بھی ہو. تو یہاں پہ جھگڑا ہوگا. بہو سے کچھ غلطی ہوئی، ساس سے نہیں، وہ نہیں رک پائے گی، بیٹا آئے گا اسے بولے گی، پھر وہ بیوی کو ڈانٹے گا. تو یہ اگر زبان حفاظت کر لیں، وہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو سب صحیح ہو جائے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو. بڑا پیارا نعرہ ہے. دیکھ لیا جائے کہ مجھے کسے کیا بات کہنی ہے. تو اگر یہ ساری چیزوں پہ احتیاط ہوگی، زبان کی حفاظت ہوگی تو سب اچھا ہو جائے گا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اور ایک مسلمان تو وہی ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ، اس کی زبان سے محفوظ رہے، سلامت رہے. تو یہاں بھی زبان کا کردار ہمیں سکھایا گیا کہ ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی اور زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی. آپ نے ابھی جو فحش کے حوالے سے گفتگو نکالی، تو اسی میں ایک چیز اور جو ہے شامل ہو سکتی ہے، گالی گلوچ. یہ بھی فحش میں آتی ہے. یہ بھی فحش میں آتی ہے. گالیاں جو ہوتی ہے، اس میں سے بہت ساری گالیاں ان میں ایسی ہیں جو معاذ اللہ رب العالمین گندے الفاظ ہوتے ہیں، غلط الفاظ ہوتے ہیں. اس میں کئی ساری خرابیاں. ایک تو یہ کہ اس میں سامنے والے کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، سامنے والے کا دل بھی دکھتا ہے. دوسرا جو ہے اپنی خود کی زبان بھی خراب کی جا رہی ہے. پھر فحش گفتگو میں بھی یہ شامل ہو رہی ہے. ایک گناہ والی صورت بھی اس میں مزید ایڈ ہو یعنی جاتی کہ ہے. بات گالیاں ایسی ہوتی ہیں ماں کے بارے میں، یعنی ایسے الفاظ، انسان جو گالی جو بکی جاتی ہے نا، ان الفاظ پہ غور کرے تو معاشرہ اتنے گندے الفاظ ہوتے ہیں. انسان کیسے بولتا ہے کسی کی ماں کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں؟ استغفر اللہ. اور آج کل تو ایسا ماحول بنا دیا جا رہا ہے کہ گالی نہیں دیتا ہے تو اس کو بڑا شریف بولتے ہیں لوگ، کہ یہ گالی نہیں دیتا ہے مطلب بڑا شریف ہے، بڑا اچھا ہے. تو ایسا یعنی کریٹ کر رہے ہیں ماحول کہ گالی دی جائے، اور گالی اب ایک کامن سی چیز ہے، کوئی مطلب عیب کی بات اب تو یہ نہیں. دیکھا جاتا ہے نا اس کاشف طرح بھائی، کی چیزیں بنا رہے اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا غصے میں کسی کو گالی دی، اب تو ہنستے ہنستے ہاں اس کی ماں کے بارے میں کچھ بول دیا، ہنستے ہنستے گالی. ہنستے ہنستے، یعنی اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، اس طرح پیش کر رہے ہیں یعنی گالی اس کو. طرح دو دوست بیٹھتے ہیں نا، یعنی ہر بات پر گالی، اللہ اکبر. ہر بات پر گالی کا تحفہ دیا رہا ہے، یہ میری طرف سے تو میرے لیے گالی. اور ہنستے سامنے والا ایک دوسرے کو گالی. ہنستے ہنستے. عجیب مطلب ہے. کسی بچے کو اگر بلانا ہے چھوٹا سا کام کہ بیٹا یہ اٹھا دو، تو اس کا نام لے کر بھی بلا سکتا تھا
یا بچہ پیارا جو بھی مطلب اس کے لیے کہہ سکتا تھا، مگر گالی کا لفظ دے کر بولے گا کہ بیٹا یہ والا کام کر لو، وہ لفظ گالی کا ہوگا. والد اپنے بیٹے کو بھی گالی دیتا رہتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا. اب اتنا عام ہو چکا ہے، اب تو کل بیٹے نے بھی ایسی گالی دینی. اور مطلب چلے گالی دے رہے ہیں، حالانکہ بہت بڑے فحش ہے، یعنی کہ ناظرین غور کرنا، بعض اوقات ایسی گالی دیتے ہیں ماں کے حوالے سے گالی. اب باپ اپنے بیٹے کو ایسی گالی دے رہا ہے جس میں اس کی ماں سے معاذ اللہ کوئی، یعنی کہ ایسی گالی ہوتی ہے کہ جس میں گناہ والی بات ہوتی ہے. اب باپ اپنے بیٹے کو گالی دے رہا ہے اور ایسے اس کے اندر یعنی کہ معنی پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی کیا کیا ذکر کیا جائے یہاں پر. گالی میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کی ماں کے لیے برے الفاظ جو گالی کے وہ کہہ رہا ہے، تو در حقیقت وہ اپنی والدہ کے حوالے سے خود کو گالی دے رہا ہے. کیسے کہ یہ اس کو گالی دے گا، ادھر سے بھی پھر گالی آئے گی، بخشا تو نہیں جائے گا. تو ادھر سے اس کی ماں کے لیے جو کہا جا رہا ہے یہ اس کے اپنے سبب سے کہا جا رہا ہے. اس نے کیوں گالی کا لفظ اس سے کہا؟ صحیح. یہ فحش گفتگو اور گالی اس میں ایک بڑی قسم رکھتی ہے. کبھی کبھی آدمی یہ سوچے کہ اگر مثال کے طور پر چند دوستوں میں مل کر جو اٹھ پٹانگ باتیں اور فحش باتیں، بری باتیں بھی بعض اوقات جو کی جاتی ہے، تو سوچنا چاہیے کہ اگر یہی گفتگو ریکارڈ کر کے کوئی شخص اگر میرے ماں باپ کو پہنچا دے، اللہ اکبر، میرے والد صاحب کو پہنچا دے، میرے استاد کو، جن کو میں اچھا اور بڑا، جو مجھے اچھا سمجھتے ہیں، بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں، یا جن کے سامنے میں اچھا ہوں، ان لوگوں کو اگر کوئی میری یہ گفتگو ریکارڈ کر کے سنا دے، میرے پیر و مرشد کو کوئی اگر وہ بات میری سنا دے، کیسی دل پر گزرے گی ان کے لیے بھی، اور خود میں بھی اس سے تکلیف اٹھاؤں گا اگر میری کوئی بات وہ پہنچاتا ہے. تو یہاں غور کرنا چاہیے کہ کیوں میں ایسی گفتگو کروں یا ایسی باتیں کروں. اگرچہ مجھے وہ شخص نہیں دیکھ رہا، اگرچہ میرے والد صاحب ابھی سامنے نہیں ہے، یا میرے پیر و مرشد ابھی میرے پاس یہاں موجود نہیں ہے، دوستوں میں گفتگو کر رہا ہوں، مگر کیا ایسی بات کروں کہ جس کو سن کر کے میرا کردار ان کی نظر میں خراب ہو جائے. اور ویسے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت ملاحظہ فرما رہا ہے نا، جب بندہ کچھ بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات اس کی سن رہا ہے، جب بندہ خاموش بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ زبان سے کچھ بولے بھی تو علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع العلوم والحکم اس کتاب میں بعض عارفین کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو میرا رب مجھے سن رہا ہے، اور جب میں خاموش ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی زبان سے کچھ نکال بھی رہا ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ تک کہ میری باتیں تو اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، اور اگر خاموش بھی ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اکیلے میں بھی ہو، دوستوں میں بھی ہو، گھر میں ہو، جہاں بھی ہم اپنا کردار ایسا پیش کرے کہ سامنے والے ہم سے خوش ہو. ہماری زبان پر اگر ہم قابو کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی خوشی بھی اسی میں ہوگی. تو ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینا چاہیے، گالی گلوچ سے بھی پرہیز کرتے رہنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ناظرین کرام کی ہیں، اور ابھی انشاءاللہ آپ سے مزید گفتگو کرنی ہے، لیکن آئیے اب وقت ہوا چلا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، پروگرام نور سحر کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا، الحمدللہ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر ہم اس کے ذریعے آپ تک پہنچا سکیں. انشاءاللہ آج بھی معمول کے مطابق ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اور آج جن کا مبارک ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت شمویل علیہ السلام. سبحان اللہ، کون ہے آپ، کہاں سے تعلق ہے آپ کا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا کیا خوبیوں سے نوازا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا کیا تذکرہ خیر فرمایا ہے. مختصر سی یہ ایک کلپ ہے، دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں. ناظرین، حضرت شمویل علیہ السلام جو ہیں یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں. بعثت کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا. سبحان اللہ. آپ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے 251 میں واقعات کو ذکر کیا ہے. آپ کا مختصر تعارف بھی سنتے چلیے. آپ علیہ السلام کا نام مبارک شمویل
یا اشمویل، اور نسب نامہ کچھ یوں ہے: اشمویل بن بالی بن علقمہ بن یرخام بن الیہو بن نحو بن صوف بن علقمہ بن ماحس بن عموسہ بن عزریہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو گئی اور وہ وعدہ الہی کو فراموش کر کے دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، سرکشی اور برے افعال کی انتہا کو پہنچ گئے، تو ان پر جالوت اور اس کی قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا۔ جالوت ایک نہایت جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں ڈھانا شروع کی۔ ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کیا تھا واقعہ؟ آئیے سنتے ہیں۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت بنی اسرائیل میں کوئی نبی علیہ السلام موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت میں صرف ایک خاتون حاملہ تھی۔ ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں توریت شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے اور انہیں اپنا بیٹا کہتے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمویل، اے شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ علیہ السلام اس عالم کے پاس گئے اور فرمایا، آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے یہ سوچ کر کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا، بیٹا تم آرام کر لو۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمویل علیہ السلام عالم کے پاس پھر گئے۔ عالم نے کہا، بیٹا اب اگر میں تمہیں پکاروں تو تم میری بات کا جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرما دیا ہے، لہذا آپ اپنی قوم کے پاس جا کر رب تبارک و تعالی کے احکام پہنچائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کر دی گئی۔ یہ آپ علیہ السلام کی ذات والا ہے۔ بنی اسرائیل میں بادشاہ کا انتخاب اس طرح ہوا کہ دعا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت شمویل علیہ السلام کو ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ وہ شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہے جس کا قد اس عصا کے، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، اس عصا کے برابر ہوگا۔ حکم کے مطابق لوگوں کی پیمائش کی گئی، لوگوں کو ناپا گیا تو اس میں طالوت کا قد اس کے برابر نکلا۔ طالوت جو ایک اچھا انصاف پر آدمی تھا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔ اور بنی اسرائیل سے فرمایا، اللہ پاک نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر سرداروں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا، نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آ رہی ہے، اور سلطنت یعنی بادشاہت یہودا بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے ہی نہیں، نیز یہ غریب آدمی ہے، تو یہ بادشاہت کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے ہم حقدار ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ پاک کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہی موقوف ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ پاک نے بادشاہ مقرر کیا ہے، نیز وہ علم اور قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانے میں بنی اسرائیل میں زیادہ علم رکھتا اور سب سے جسیم اور توانا ہے، اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام تر گفتگو کو قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ یوں ذکر کیا ہے،
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہت حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے بہت سارے معاملات ہوئے۔ خیر ناظرین کرام، یہ حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کا تذکرہ خیر فرمایا، جیسا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ذکر کیا کرتے تھے کہ بدر میں شریک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اتنی تھی جتنی امتحان میں کامیاب ہونے والے طالوت کے ان ساتھیوں کی تھی جنہوں نے اس کے ساتھ دریا پار کیا تھا۔ میں یہ 310 سے کچھ زائد تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونے والے طالوت کے ساتھیوں کی تعداد 313 افراد تھی۔ تو حدیث پاک میں بھی حضرت شمویل علیہ السلام کا تذکرہ خیر ملتا ہے۔ تو یہ آج آپ نے کچھ مختصر تعارف اور آپ کا تذکرہ خیر سنا۔ امید کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا با ادب بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، آج پھر آپ نے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر سنا۔ امید کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ خیر پڑھتے بھی رہا کریں، سنتے بھی رہا کریں، اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ آئیے صرف 2 شعر کلام کا شامل کرتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے ملا کرتی ہے منہ مانگی مرادیں تیرے روضے پر ملا کرتی ہے منہ مانگی مرادیں تیرے روضے پر ملا کرتی ہے منہ مانگی مرادیں تیرے روضے پر غلاموں نے تیرے در سے جو مانگا ہے وہ پایا ہے غلاموں نے تیرے در سے جو مانگا ہے وہ پایا ہے نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کی زیارت میں نصیب فرمائے، اور ایک کاش کے ایسا کرم ہو کہ بات کی نا کہ نبی کا سبز گنبد
دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، کاش ایسا کرم ہو کہ اپنا یہ حال ہو۔ اور امیر علیہ سنت کتنی پیاری بات کہتے ہیں کہ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ تو اے کاش ایسا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، حضور کا ذکر خیر ہو، مدینے کی گلیاں ہمارے نظروں میں سمائی ہوئی ہوں، پھر تو انشاءاللہ جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی ہماری گفتگو کے آداب کے حوالے سے، اور فضول گفتگو کے نقصانات، فضول گفتگو ہے، گناہوں بھری گفتگو ہے، فحش گفتگو ہے، ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس مقام پر ہمارے بزرگوں کا کیا انداز تھا، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، ان کے کچھ فرامین اگر مل جائیں کاشف بھائی۔ جی ماشاءاللہ، ویسے تو سب سے بڑے معلم، سب سے قرب والے اللہ پاک کے بندے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہم نے آپ کے ارشادات سے سنا، آپ کی سیرت سے بھی سنا، ہمیں احادیث سے بھی اور دیگر بزرگوں سے بھی جو ہے خاموشی کے حوالے سے، زبان کے آفتوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سننے اور سیکھنے کو ملتی ہے، سمجھنے کو ملتی ہے۔ جی اللہ پاک کے سب سے پہلے نبی جو دنیا میں تشریف لائے، جی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود بھی صحابی ہیں اور آپ کے والد گرامی جو حضور کے چچا ہیں، دونوں صحابی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، پوتے، ان کی اولاد، اس طرح سب جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس گفتگو کر رہے تھے، اور کچھ نہ کچھ باتیں چل رہی تھی، لیکن دیکھا گیا کہ آدم علیہ السلام اللہ پاک کے جو نبی ہیں، آپ خاموش رہے۔ تو بچوں نے اور آپ کی اولاد نے یہ عرض کی کہ ابا جان آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹو، جب اللہ پاک نے مجھے اپنے قرب یعنی جنت سے زمین پر اتارا تو مجھ سے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ آدم گفتگو کم کرنا یہاں تک کہ میرے قرب یعنی جنت میں واپس آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ پاک کے نبی سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ نے جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو عہد لیا تھا، آپ اس پر ثابت قدم کس طرح رہے، اور آپ نے جو ارشاد فرمایا اپنے اس عہد کے بارے میں، تو ہمیں خاموشی کے متعلق پتہ چلتا ہے صحیح۔ کہ عہد کے الفاظ بھی کتنے زبردست آپ نے بتائے کہ آدم کم بولنا، گفتگو کم کرنا، یہاں تک کہ تم میرے قرب میں یعنی جنت میں واپس آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاموش رہنے والا بندہ یہ بڑا پسندیدہ ہے۔ تو ہمارے بزرگوں سے ہمیں یہ چیزیں، یہ درس ملتا ہے۔ ایک مرتبہ تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 بزرگ تھے۔ پچھلی امتوں کا یہ واقعہ ہے کہ 2 بزرگ تھے۔ اچھا، اللہ پاک کے قریبی بندوں کی بھی ایک اپنی ادا ہوتی ہے، ایک اپنی شان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سارے فضل اور کمال بھی عطا فرمائے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کا یہ حال تھا کہ وہ پانی پر چلا کرتے تھے، کیا بات ہے۔ ایسی ان کو اللہ تعالیٰ نے کرامت بخشی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سمندر پر چل رہے تھے، تو اسی دوران دیکھے کہ ایک کوئی اور بزرگ ہے، وہ ہوا پر چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں کا یہ کمال تھا کہ وہ پانی پر چلا کرتے تھے اور ایک مرتبہ سمندر پر چل رہے تھے، تو دیکھے کہ ایک اور کوئی بزرگ ہوا پر چل رہے ہیں۔ تو ان دونوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ نے یہ مقام کیسے حاصل کر لیا؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جو جملے ارشاد فرمائے، انہوں نے جو اپنی بات بتائی کہ میں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا، لفظ لفظ اس کے جو ہے موتی ہیں اور ہماری زندگی میں سجانے والے ہیں۔ چند چیزیں انہوں نے گنائی کہ ان چیزوں کے ذریعے مجھے یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ملا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دنیا پر راضی رہتے ہوئے، یعنی دنیا کی بہت ساری چیز مجھے مل جائے، خواہش، یہ سب نہیں، فرماتے تھوڑی دنیا پر راضی رہتے ہوئے میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے اور زبان کو فضول باتوں سے روکا اور ان کاموں میں مشغول ہوا جن کا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا، اور میں نے خاموشی کو اپنائے رکھا۔ اگر میں اللہ پاک پر کسی بات کی قسم کھا لوں تو مجھے اس کی رحمت پر یہ امید ہے کہ وہ میری قسم پوری فرما دے گا، اور اگر اس سے کچھ مانگوں گا تو وہ مجھے عطا فرمائے گا۔
تو یہ ہمیں بزرگوں سے یہ کتنا پیارا واقعہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جو بزرگ ہوا میں اڑ رہے تھے انہوں نے کیسے مطلب یہ مقام کو حاصل کیا. تو اس میں جو چیزیں انہوں نے ارشاد فرمائی اس میں خاموشی بھی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خاموشی کو لازم رکھا, میں نے خاموشی کو اپنائے رکھا. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ 40 سال تک آپ ہنسے ہی نہیں. اللہ اکبر. کتنے بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں, تابعی بزرگ ہیں. اللہ پاک جو ہے ان کا سایہ ہم پر جو ہے محشر کے دن بھی ہمیں ان کے صدقے میں سلامت رکھے, ان کی سیرت سے ہمیں جو ہے حصہ عطا فرمائے. 40 سال تک آپ ہنسے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے, یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا کہ خاموش رہا جائے. تو زبان جو قینچی کی طرح اگر چلتی رہے اور بک بک کی اگر عادت ہو, فضول باتوں کی عادت ہو, کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے دوسرے کی بات کاٹنے کی عادت ہوتی ہے. زبان کا جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تو اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے زبان کی چیزوں کا اور زبان کی آفتوں کا کہ دوسرے کی بات کاٹنے والی عادت. بالکل واقعی ہے یہ. ہاں, حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑی مطلب نصیحتوں والی گفتگو فرماتے ہیں, ان کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنی جہالت کا اقرار نہیں کرتا ہے نا. جہالت یعنی نئی کوئی بات نہیں جانتا ہے, وہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو کوئی آدمی اپنی جہالت کا اقرار نہیں کرتا, لیکن ایک ایسا بندہ ہے جو خود اپنی جہالت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے. کون؟ کہ دوسرے کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اپنی گفتگو شروع کر دینے والا ہو. تو یہ جو عادت ہے کہ کسی کی بات پوری نہیں ہوئی اور اپنی بات شروع کر دی, کہتے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی گفتگو اس وقت تک شروع نہیں کرتا جب تک کہ سامنے والا اپنی بات ختم نہ کر لے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کاشف بھائی, اسی سے ملتی جلتی یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی چلانے کی, بس میری ہی چلے, میں جو بول رہا ہوں وہی ہو. اور ناظرین کرام یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں, جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, وہ آپ سے بزدل ہو جائیں گے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی چلاتے ہیں, جب میں نے بول دیا نا بھائی اسے کہیں سے جا رہے ہیں, 2 راستے ہیں, جانے والا راستہ یہ ہے تو جانا ادھر سے, لیکن اس نے بول دیا بھائی یہاں سے جانا ہے تو یہاں سے جانا ہے. کچھ چیز کھانا ہے, کہیں ہوٹل میں کھانے گئے, اب سب لوگ بول رہے ہیں یار اپن جو نا مل کے آج چلو چاول کھا لیتے ہیں, لیکن نہیں سب روٹی کھائیں گے. نہیں آپ سے روٹی کھا لیجیے گا, ہم چاول نہیں سب روٹی کھائیں گے. بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کئی لوگ اچھا بعض لوگوں کو یہ باتیں سن بھی رہے ہوں گے نا تو توجہ نہیں ہوگی, لیکن یہ آپ غور کیجئے, ہے کئی لوگوں کے اندر یہ مرض ہے. پھر ایسے لوگ جو نا بعض اوقات بڑا کام نہیں کر پاتے, جو اپنی چلاتے ہیں, اپنی ہی گفتگو میں ہوتے ہیں, بس میں جو بولوں وہی ہونا چاہیے, میں نے جو بول دیا ختم. اگر اس کے خلاف کوئی اگر کسی نے بات بول دی تو اس سے ناراض ہو جانا, روٹ جانا, دل کے اندر اس کے حوالے سے باتیں پیدا کر لینا. ایک چیز یہ اپنی چلانے والی جو آپ نے فرمائی ہے, اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بعض اوقات بندہ کچھ بول دیتا ہے اپنی زبان سے. اچھا اب اگر کوئی اسے توجہ دلائے کہ فلا جگہ اپنی گفتگو تو یہاں غلط ہو رہی ہے یا یہاں غلطی ہو رہی ہے یا کچھ اس طرح کی اس کو اصلاح کرنے والا, تو اب یہ جو اپنی بولی ہوئی بات تھی اب اسی کو درست کرنے کے چکر میں لگا رہے گا کہ میں نے جو بول دیا ہے وہی صحیح ہے اور بس ویسا ہی ہے. اب اسی پر بحث کر لے گا. یعنی ایک بات جو غلط ہو سکتا ہے غلط ہی ہوگی یا ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوگی, مگر وقتی طور پر جو بات میں نے بول دیا, اب ایک تو یہ تھا کہ چلو بھائی غلط ہوا, بولنا ہی نہیں تھا, اب اس کے بدلے میں اور باتیں بولے جا رہا ہے. پہلے ایک بار غلط ہو گیا, اب پھر یہ جو ڈبل جو وہ بحث کر رہا ہے اور اسی کو صحیح کرنے میں لگا, یہ بھی غلط بات ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ایک کو بچانے کے چکر میں اور مزید غلطیاں. اور اس بات کو یہ ہے کہ وہ جو غلط اس نے بولی نا, اب اس کو صحیح ثابت کرے گا, اب کر کے رہے گا کیسے بھی کر کے, حالانکہ وہ پتہ ہے کہ وہ خود بھی دلی طور پر وہ مان رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ میں نے بات کی وہ غلط ہے, مان رہا ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس کو اپنی عزت اس کا ہے نا مسئلہ, اس کو اپنی عزت چاہیے. لوگ کیا کہیں گے کہ زبان سے جو ہے غلط بات نکل گئی اور کیسے, مطلب مجھے بولنے کا بھی طریقہ نہیں ہے, تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے. واقعی یہ بڑی اہم گفتگو آپ نے چھیڑی ہے. تو ناظرین کرام خیال رکھنا چاہیے, ہم بات ہی بات کے اندر لوگوں کی دل آزاریاں کر ڈالتے ہیں, خیال رکھا جائے. آخر میں چاہوں گا, چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے, آخر میں سراج بھائی میں چاہوں گا کہ کچھ گفتگو کے آداب بیان کر دیں. گفتگو کرنی ہے تو کیسے کریں, کن باتوں کا خیال کیا جائے؟ علی بھائی نا دیکھیں, گفتگو ہر چیز کے مینرز ہوتے ہیں, آداب ہوتے ہیں. تو اگر ہم گفتگو کے آداب اور جو مینرز ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے تو ہم دلائل کا انبار لگا دیں,
مضبوط دلائل ہوں ہماری گفتگو کے اندر، وہ کسی کام کے نہیں ہے. گفتگو کے انداز میں غصہ ہے، سختی ہے، دوسرے کو بار بار ٹوکنا ہے، اس کی بات کاٹ دینی ہے، تو ہماری گفتگو میں جتنے مرضی دلائل ہوں پختہ تو بات کا کوئی اس کا مطلب حیثیت نہیں رہے گی. تو ہمیں گفتگو کے آداب بھی قرآن نے سکھائے ہیں. میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا ہوں. فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اپنی آواز کچھ پست کرو، کچھ دھیمی رکھو، بہت زیادہ چلاؤ نا، نرمی سے بات کرو. بے شک بہت سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. جو بری آواز ہے وہ گدھے کی ہے کہ وہ چیختا رہتا ہے. تو جب گفتگو کریں تو اس میں نرمی ہو، زیادہ چیخنا چلانا نہ ہو، تو نرمی کے ساتھ گفتگو ہو. اور پھر ایک یہ بڑا مرض ہے کہ بس بولنے کی عادت ہے، سننے کی عادت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سننے سے زیادہ بولنا یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی آفت ہے. تو ہم دوسرے کی بات سننے کی حیثیت بھی رکھیں. یہ اتنا بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ دوسرے کی بات میں سن بھی لوں. اور پھر بات جو ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بھی نہ بندہ کرے، رک رک کے کرے تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے، وہ اچھے سے سن لے. لمبی نہ کرے. بعض اوقات وہ بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، بولتے ہی، سامنے والے کا خیال نہیں ہے، سامنے والا کچھ اس کو کچھ کام ہے، اس کا بھی گھر بار ہے، اس کو کمانا ہے، دمانا ہے، سب اس کی طرح فالتو تھوڑی بیٹھا ہے. مختصر کلام ہو. اور اگر چھوٹوں سے بات ہو رہی ہے تو شفقت کے ساتھ بات ہو، بڑوں سے بات ہو رہی ہے تو ادب کے ساتھ بات ہو. اور سامنے والے کی بات سے زیادہ جہاں اختلاف کی حاجت نہیں ہے تو وہاں بار بار اختلاف نہ کیا جائے. اگر اس کی بات ناجائز و حرام گناہ کی طرف نہیں جا رہی ہے تو اسے ٹوکا نہ جائے، اچھا نہیں لگتا سامنے والے کو. اور پھر ایسی گفتگو بھی نہ کی جائے کہ جس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو، اس کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے. وہ شعر جامی میں ہم نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو نیزوں کے زخم ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم کبھی بھی نہیں بھرتے. تو جب بولیں آپ تول لیں پہلے اور پھر بولیں اور دیکھ لیں میں کیا بول رہا ہوں، کس سے فائدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں گفتگو کے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں. راز کی باتوں کو بھی اس میں مینرز میں داخل کرنا چاہیے کہ راز کی بعض اوقات راز والی باتیں سامنے والا کر رہا ہوتا ہے، بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا. پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات بتانا چاہ رہا ہے جو کسی اور کو نہ معلوم پڑے، یہ چاہتا ہے. تو ایسی راز کی بات بھی ہو. یا بعض اوقات سامنے والا ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں ایک چیز ایسی ہے، کسی سے بتانا نہیں. آپ اپنی کوئی پرسنلی بات یا کوئی اسی طرح کی بات بھی بتاتا ہو تو وہ کہتا ہے کہ کسی سے نہیں بتانا. تو اب یہ سننے والے بندے کو بھی چاہیے کہ یہ اس کے اپنے لیے اس نے بتایا ہے تو وہ دوسرے سے شیئر نہ کرے. صحیح. گفتگو کے آداب میں ایک یہ بھی ہے کہ جو نا گفتگو جس سے کی جائے اس کی طرف مکمل توجہ ہو. بعضوں کا دیکھا جاتا ہے کہ کسی سے بات کر رہے ہیں موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اچھا تو یہ ایسا نہیں ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہے اپنے والدین کے سامنے یہ انداز ہوتا ہے، گھر میں گئے والدین کے سامنے تو ایک انسان مکمل توجہ سے ان کی بات سنے، لیکن وہ بات چل رہا ہے، امی سے بات بھی ہو رہی ہے، موبائل چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مکمل توجہ، امی ہوں، ابو ہوں، یا ویسے بھی دیگر لوگ ہوں، تو جس سے بات کرے نا کامل توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے. اور ایک بات اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو حدیث پاک ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کی جائے. ایک عام سادہ سی عوام ہے جس کو سمجھ نہیں آتی، بڑے بڑے دلائل سمجھ نہیں آتے، وہاں پہ اگر ہم بڑی بڑی باتیں کرنے لگیں جو ان کو سمجھ نہ آئے تو یہ ان کو نقصان دے گا. اور پھر اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی باتوں میں منہ میاں مٹھو بنتے رہتے ہیں. میں یہ کیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. جہاں ضرورت نہ ہو وہاں میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سامنے والے کو یہ اچھا نہیں لگتا کسی کو کہ ہم اپنی ہی تعریفیں کرتے جائیں. تو اپنی تعریفوں میں جو ہم پل کم باندھے وہاں پہ، تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جو غلط اثر چھوڑتی ہے. ماشاءاللہ. بہت ساری گفتگو ناظرین، چونکہ وقت ہمارا ایک مختصر ہوا کرتا ہے، اگر آپ کے یہاں پر سحری کا وقت باقی ہے تو خیال رکھیے گا. جن کے یہاں سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، چونکہ مختلف شہروں سے ہمیں دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو جن کا وقت ختم ہو چکا ہے تو اب ظاہر ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، سحری نہیں کر سکتے ہیں، تو خیال رکھیے گا. اور گفتگو کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، آج نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم جو گناہوں بھری گفتگو ہے اس سے تو بچنا ہی ہے، لازم ہے، ضروری ہے. فحش گفتگو جو ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جو فضول گفتگو ہے، اس کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اس سے ہی بچنا ہے. اور انشاءاللہ عز و جل خاموشی کو اپنی عادت بنانا ہے. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے اندر وقار پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایک ہیبت
اور یعنی آپ کے اندر ایک اچھا معاملہ پیدا ہوگا. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل کم بولیں گے اور اچھا بولیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کل آپ کے سامنے ایک اور ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.